السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی ایک اور نافرمانی کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور البتہ تحقیق تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی. ہفتے کے دن جن لوگوں نے زیادتی کی ان کے بارے میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 سے 165 تک ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں. اور آپ نے ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی. ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب. انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. دراصل سبت یعنی کہ ہفتے کا جو قانون تھا وہ ان کے ہاں یہ تھا کہ اس دن صرف اور صرف خاص طور پر عبادت کی جائے گی، اور کوئی بھی کاروبار نہیں کیا جائے گا، کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، نہ خود کریں گے نہ ہی اپنے ملازموں سے کروائیں گے. اور جو کوئی اس قانون کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ والے دن کاروبار نہیں کیا جاتا، دکانیں وغیرہ بند کر کے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس دن اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارا جائے اور کاروبار نہ کیا جائے. مگر ان کے لیے یہ قانون بہت سخت تھا. ہمارے لیے جس طرح جمعہ ہے اسی طرح ان کے لیے ہفتہ تھا، لیکن اس دن ان کے لیے قانون بہت سخت تھا کہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ہاں جمعے والے دن بھی اکثر لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو بہت سارے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے. خیر، پچھلی شریعتوں میں جن چیزوں کے بارے میں منع کیا گیا تھا ان کے بارے میں بہت سختی تھی. امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی ڈھیل دے رکھی ہے، اور اسی چیز کا بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بنی اسرائیل نے بھی ہفتے کے دن عبادت کرنے کی بجائے تجارت کی اور اس دن کی حرمت کو پامال کیا، یعنی وہ حد سے بڑھ گئے. جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی کہ شکار سے ان کو روکا گیا تھا کہ اس دن آپ شکار نہیں کریں گے، مگر انہوں نے شکار کیا. اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کو انہوں نے توڑا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، ان کو سزا کے طور پہ بندر بنا دیا. جب انسان جانوروں کی طرح سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو جانور ہی بنا دیتے ہیں. اور جب انسان شریعت کی مخالفت کرتا ہے، شریعت سے انحراف کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے کے آتا ہے جو کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں ہوتے، ان میں کوئی اخلاق نہیں ہوتا. شریعت کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون بہت سخت ہے. وہ انسانوں کو پھر حیوانی ذلت میں مبتلا کرتا ہے، جس طرح یہود اپنے فعل کی وجہ سے اس چیز میں مبتلا ہو گئے تھے. دیکھیے، ایمان لانا کافی نہیں ہوتا، ایمان پہ قائم رہنا ہی اصل ایمان ہوتا ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد انسان میں بے حسی کب آتی ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اپنے اعمال کو اپنی مرضی سے کرتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے. آخرت کی سزا جزا اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ انسان تعویلیں کرتا ہے، بلا وجہ کے سوالات کرتا ہے، حجتیں پیش کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر انسانوں کی باتیں کوئی بھی اثر نہیں کرتی. پھر ایسا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں میں بھی سرکشی کرتا ہے اور اس کے مخالفت کرتا ہے، اور اس کا ایسا رویہ پھر اس کو مزید گمراہی میں لے جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے دل کو پگھلاتا نہیں ہے، اس کے اندر ترک پیدا نہیں کرتا، اس کی روح کے اندر ارتعاش پیدا نہیں ہوتا. ایسی روح جو کہ اللہ تعالیٰ کی ماننے والی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کرے، صرف ایسا ہی دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے. جس کو یہ فرق پڑتا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، یا میں اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
پھر ہم نے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، ذلیل ہو کے بندر ہو جاؤ تم۔ ان لوگوں کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ ایک بستی تھی جو کہ سمندر کے کنارے پہ آباد تھی، اور ان کا کام تھا مچھلیاں شکار کرنا۔ یہ لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے اور ان کا کاروبار یہی تھا۔ عام دنوں میں جب یہ لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے تھے تو بہت زیادہ مچھلیاں نہیں ہوتی تھی، ان کو کافی مشقت کرنا پڑتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے کاروبار کے ذریعے سے آزمایا۔ ان سے کہا گیا کہ ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی ہے اور اس دن کوئی بھی مچھلیاں نہیں پکڑے گا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، بلکہ پانی کے اوپر اوپر آ رہی ہوتی تھی، اور یہ لوگ دیکھ کے للچاتے تھے کہ آج کے دن مچھلیاں بھی زیادہ ہیں، اور ہمیں وعدہ بھی لیا گیا ہے ہم سے کہ اس دن کوئی بھی تجارت نہیں کرے گا، مچھلیاں نہیں پکڑے گا، تو ہم کیا کریں؟ عام دنوں میں تو مچھلیاں اتنی آتی نہیں ہیں، ہفتے والے دن بھی زیادہ آتی ہیں، اور اسی دن سے یہ آزما بھی لیے گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کون میری فرما برداری کرتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ لوگ عجیب طرح کے امتحان میں پھنس کے ہوئے تھے، اور اسی طرح پھر انہوں نے چالیں چلنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے گھروں تک آنے والی سرنگیں بنائی، چھوٹی چھوٹی، جیسے آج بھی نالیاں ہوتی ہیں کھیتوں وغیرہ میں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سرنگیں، نالیاں ٹائپ بنا کے اپنے گھروں کی طرف ان کا رخ کیا، اور یہ لوگ جال لگا دیا کرتے تھے، یعنی مچھلیاں آتی جاتی اور پھنستی رہتی جالوں میں، اور ان کے جال بھر جاتے، اور یہ اگلے دن اتوار والے دن وہ ساری کی ساری مچھلیاں نکال لیتے۔ اور انہوں نے تعویل کیا بنائی کہ ہم لوگ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے بلکہ ہم تو اتوار والے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ حالانکہ جو سارا کام انہوں نے کیا وہ ہفتے والے دن ہی کیا، اور ہفتے والے دن ان کو یہ کرنے سے سختی سے منع کیا گیا تھا، اگر کوئی کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ہفتے والے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑیں۔ اس طرح سے یہ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ انسان آزمائش میں اس وقت ناکام ہوتا ہے جب اس کا دل صحیح طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو وہ کبھی بھی اس کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے اس کے اوپر آزمائشات آئی ہوں، حالات مشکل ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرنے کے بارے میں اور دوسرے راستے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو اپنے دور کے لوگوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے سب کے لیے عبرت بنا دیا۔ لیکن عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہی نصیحت پکڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے واقعات عام لوگوں کے لیے عبرت نہیں ہوتے، جسٹ ان کے لیے کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہر جگہ پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صحیح ایمان والے ہوتے ہیں، جیسے پہلے بھی بنی اسرائیل کا ہم نے کتنا سارا پڑھا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ برے اعمال کرنے والے نہیں تھے، برائی کرنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح اس بستی میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرو۔ دراصل یہاں پہ 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ جو نافرمانی کرتا تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ جو کہ صرف ان کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا، خود ایسے کام نہیں کرتا تھا۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو کہ ان لوگوں کو منع کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اس کی نافرمانی نہیں کرو۔ تو جو لوگ صرف دیکھنے والے تھے اور منع نہیں کرتے تھے، وہ لوگ ان کو آ کے منع کرتے تھے کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان کو روکتے کیوں ہو، ان کو نہ روکو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی جزا پائیں، یعنی کہ سزا۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے یا تو اچھے عمل کا صلہ یا پھر برے عمل کی سزا، دونوں کو جزا بولتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کو منع کیا کرتے تھے کہ یہ جس حال میں ہے اس میں پڑے رہنے دو، خود ہی اللہ تعالیٰ سے سزا پائیں گے، ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے ان کو منع کریں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں ہمارے بتانے پر، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے تو ہم کہیں کہ ہم نے اپنا کام کیا تھا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، ان کو برائی سے روکا تھا اور اچھائی کی طرف بلایا تھا، تاکہ ہم اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب نہ پائیں۔ ہمارے سامنے پہلے ایک بستی کا ذکر آتا ہے جس کے اوپر جب عذاب آنے لگا تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو ایک بہت نیک انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب تک کسی قوم میں نیک انسان ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تو اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ امت مسلمہ پر بھی عذاب اسی لیے نہیں آ رہا کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
تو جب اس بستی کے اوپر عذاب آنے لگا تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو بہت نیک انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری کی پوری بستی اسی نیک انسان کے اوپر الٹا دو، کیونکہ یہ خود تو اپنی عبادت میں مصروف ہے مگر لوگوں کو حق کی تلقین نہیں کرتا، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، لوگوں کو برائی سے روکتا نہیں ہے. تو اسی بنا پہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے ان کو برائی سے روک رہے ہیں. تو پھر جب عذاب آیا تھا تو سوائے ان لوگوں کے دونوں طرح کے گروہ پہ عذاب آیا تھا. ایک وہ جو کہ خود نیکی کرتے تھے مگر دوسروں کو تلقین نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا. نافرمانوں کے اوپر بھی عذاب آیا تھا، مگر یہ ایک گروہ جو کہ حق کی تلقین کرنے والا تھا یہ بچ گیا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. یہ رات کو سوئے، جب صبح کو اٹھے تو یہ سب کے سب بندر بنے ہوئے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف جھانکا اور دیکھا کہ ہمارے اوپر تو عذاب آ گیا ہوا ہے. اور پھر 3 دن کے اندر اندر یہ سارے لوگ جو کہ بندر بنائے گئے تھے یہ مر گئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب دیتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک رہتا ہے، یعنی 3 دن تک وہ اس میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ مر جاتے ہیں سارے کے سارے. پھر اسی طرح اس وقت جن لوگوں نے ان کی ایسی حالت کو دیکھا انہوں نے بھی عبرت پکڑی اور متقین نے نصیحت حاصل کی کہ آئندہ ہم نے کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی. اور جہاں جہاں تک ایسے لوگوں کی خبر گئی اس قوم پر عذاب آنے کا، دور دور تک لوگوں کو پتہ چلا، وہ سب کے سب لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مزید اچھے سے علم ہو گیا کہ اگر نافرمانی کی تو ان کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے. یہاں جو لفظ ہے موعظہ اس کا مادہ ہے واو عین ضا، یعنی کہ ہر لفظ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو یہ روٹ اس کا ہے اور اس کا معنی ہے واعظ. واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے کو، اور ایسی نصیحت جو کہ دلوں کو پگھلا دے. تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہر ایک کا دل نہیں پگھلتا. جس دل میں ایمان ہوتا ہے، سچا ایمان، وہی دل ایسے موقعوں پہ عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے. اور باقی لوگ اس کو ایک کہانی، ایک ایڈونچر سمجھ کے گزر جاتے ہیں اور ان کے نزدیک اس طرح کے واقعات کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں. اپنے ایمان کا خود موازنہ کریں کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، یا پھر ہم بھی بس ایسے واقعات کو پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے دلوں میں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کہیں پر نافرمانی کر رہے ہیں، یا پھر ہم وہ کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جزاکم اللہ خیرا.